إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر مبارکباد دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، کیونکہ آسمان کے رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بھائیوں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مومن اس مہینے کی آمد پر خوش ہوتے، کائنات کے امام بھی خوش ہوتے اور لوگوں کو مبارکباد دیتے اور فرماتے اتاکم رمضان، لوگو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کے اندر، بڑی رحمتیں ہیں، بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور بڑے بڑے شیطانوں کو جیسا کہ دوسری روایت میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس قدر رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے وہ رات بہتر ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم، اور لوگوں سنو، وہ رات بڑی اس کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کی مغفرتیں عام ہوتی ہیں، لیکن جو اس میں بھی محروم رہ گیا اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی محروم ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کو تھوڑی کوشش کر کے، تھوڑی عبادت کر کے راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں، رمضان کے فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی، میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسئلے مسائل پر آتا ہوں۔ بھائیوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سنی کہ اس میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ دور کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مراجعہ کرتے تھے۔ جس سال آپ نے فوت ہونا تھا تو اس سال 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ دور کیا، یعنی جبریل کو آپ سناتے، جبریل آپ کو سناتے، قرآن پڑھتے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں مدرسے میں حافظ لوگ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، کائنات کے امام اس طرح سناتے تھے۔ قرآن کا یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو بھائیوں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے اسی مبارک مہینے کی وجہ سے کہ اگر کوئی بھی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے رمضان مبارک میں، لیل میں یا نہار میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے حج۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج کیا اس نے، رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ، کائنات کے امام کے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں، یہ سارے اس رمضان کی برکت کی وجہ سے ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو ضائع مت کیجیے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بھائیوں، ایسے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے 10 پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں، 10 پارے پڑھ رہے ہیں، اور بھی کام بھی کرتے ہیں، آفس بھی جا رہے ہیں، گھر کے سودا سلب بھی لا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
صبح شام کے اذکار بھی ہیں، دیگر اذکار بھی پڑھتے ہیں، 10 پارے بھی آرام سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم میں کچھ ایسے ہیں کہ ایک بارہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نکالیے بھائیو، جب یہ مہینہ چلا جائے گا پھر انسان افسوس کرے گا، کف افسوس ملے گا کہ یہ کیا کیا میں نے۔ پتہ نہیں آئندہ پھر ہمیں یہ رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرے گا، آئندہ سال زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ تو بھائیو اس کو موقع کو غنیمت جانو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں بھائیو، میں نے اس کے میسج کو عام بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر کو، ہر جمعرات کو، تعرض الاعمال الى رب العالمین کل یوم الاثنین والخمیس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ رب العالمین سب کو معاف کر دیتا ہے، فیغفر، سب کو معاف کرتا ہے، مگر جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، مشرک بندہ، مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے یا فلاں مدد، اللہ کے بندوں کو پکارتا ہے، چاہے وہ نبی کے یا نبی مدد یا ولی مدد یا فلاں مدد، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے اعمال قبول نہیں کرتا، بدبخت شخص ہے یہ مشرک۔ تو بھائیو شرک سے توبہ، پکی توبہ، صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کون ہوگا؟ جو یدعو من دون اللہ، اللہ سے جو کم لوگ ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لاچار و مجبور ہیں، جن کو پیدا کیا گیا ہے اور جن کو موت آتی ہے، جو کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ دون کے معنی ہوتے اوپر سے نیچے درجہ، ان کو پکارتا ہے۔ ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ کوئی بھی اس سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ سے کم درجے کے لوگوں کو پکارتا ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائیو؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب سے بڑا گناہ کوئی اگر ہے اس کائنات میں، سب سے بڑا گناہ کوئی ہے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، الاشراک باللہ، ای الذنب اعظم۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ تو بھائیو اس مہینے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رمضان میں پیر اور جمعرات نہیں آتے ہیں نا؟ آتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو، چاہے وہ رمضان کا پیر ہو، چاہے رمضان کے علاوہ کوئی اور پیر ہو اور جمعرات ہو، یوم الخمیس اور یوم الاثنین، جو بندہ شرک کرتا اللہ کے ساتھ، قبروں پہ نذر و نیاز چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، دیغیں چڑھاتا ہے، پیروں فقیروں کو دور نزدیک سے پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک تو نا یہ کہ میں ان سے کہوں مجھے یہ گلاس پانی کا اٹھا کے دے دیں، یہ بندہ ہے، اس کے اختیار میں ہے یہ کام، یہ شرک نہیں ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں تم بھی تو شرک کرتے ہو، بیوی سے کھانا مانگتے ہو، یہ بھی تو شرک ہے۔ ارے بھائی یہ تو اس کے اختیار میں ہے، کھانا دے سکتی ہے، پکا سکتی ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز کہ جو آپ کیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں اس سے کہ مجھے بیٹا دے دے قبر والے سے، میری روٹی میں اضافہ کر دے، میرے دانے بڑھا دے، میری عمر دراز کر دے، یہ چیزیں یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور لوگ ایسا کرتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ بھائیو یہ ساری چیزیں شرک ہیں، اس سے توبہ کیجیے رمضان کے مہینے میں، تاکہ آپ کے اعمال قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ اگر شرک کرتے رہو گے کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اسی طرح تباہ و برباد ہوتے رہو گے۔ او بھائی جو رمضان میں اللہ جس کو نہیں معاف کرے اور اس کے عمل قبول نہیں کرے، تو بتائیں کون سی
ہلاکت کے گڑھے میں جا کے وہ بندہ گرے گا. بتائیے کہاں جا کے اس کو پناہ ملے گی؟ کون اس کو بچائے گا؟ اور دوسری چیز بھائیوں، اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری چیز اور بخشش کے لیے دوسری ایک اہم چیز ہے یہ کہ آپس میں جو مسلمان بھائیوں کے اندر قطع تعلق ہے، بات بند ہے، قطع رحمی کیا ہوا ہے اپنے سگے رشتہ داروں سے، سگے بھائی بات نہیں کرتے، سگی بہنیں باتیں نہیں کرتی، ایسے بھی ہیں معاشرے کے اندر. ایسے لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ایک مسجد میں پڑھتے ہیں نماز لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، ایک ساتھ کھڑا نہیں ہونے چاہتے. دلوں میں اس قدر حسد اور بغض اور کدورت اور عداوت اور دشمنی اور شحنہ، یہ مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف نہیں کرے گا رمضان کے اس مہینے میں، جو مرضی آئے کر لو. نبی کی حدیث ہے، نہیں معاف کرے گا، مشرک کو نہیں معاف کرے گا جو غیر اللہ کو پکارتا کہتا ہے یا علی مدد، یا حسین مدد، اور اس پہ عقیدہ ہے، کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اور اسی عقیدے پہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. تو پکی توبہ کیجئے بھائیو. تو آئیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو لوگ بھی تھوڑی کوشش کرتے ہیں، جو ایک اللہ کے پاس بالش آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آتا ہے، جو ایک ذرا آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک با آتا ہے، یہ جو چل کر آتا ہے اللہ بھاگ کر اس کے طرف آتا ہے. اللہ رب العالمین تو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو عذاب کر کے کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر کرتے رہو وہ تو عذاب نہیں کرے گا. وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو ماں سے زیادہ اپنے بچوں سے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دن رات ان کو معاف کرتا ہے. بس شرک مت کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کو منانے کی کوشش کرو. یہ دن ہے منانے کے. بھائیو اتنے نمازوں کی پابندی کیجیے، گانے بجانے کو چھوڑ دیجیے. کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان ہے لیکن سارا واٹس ایپ پہ گندی چیزیں چل رہی ہیں، نیٹ پہ گندی چیزیں، فلمیں چل رہی ہیں، گانے بجانے چل رہے ہیں، عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس کی کلپ بھیجی جا رہی ہیں، عورتوں کے جسم نظر آ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں آگے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو روزے میں یہ گندی کام نہ چھوڑے اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے کا ثواب صرف بھوک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. روزانہ آواز دینے والا ایک آواز دیتا ہے یا خار یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. او نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، او گناہ کے کرنے والے تو رک جا. تو پیارے بھائیو یہ مبارک مہینہ آج سایہ فگن ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، اس دنیا میں زندہ ہیں اور اللہ نے موقع دیا ہے. اگر عمرہ کریں گے تو ایسا ہے جیسے حج کیا آپ نے، یہ اجر ہے. اللہ اکبر. اور بھائیو ایک روایت میں یہاں تک ہے، ایک شخص آیا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہوں وانک رسول اللہ، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور رات کو قیام بھی کروں. رات کو قیام بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، کرو، تراویح پڑھو. فمن انا، میں کون ہوں؟ وہ پوچھ رہا ہے. یہ 5 کام بتائیں جو ہم اسلام کی بنیاد ہے نا، ارکان اسلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الصدیقین والشہداء. او سائل سن، ایسی حالت میں تو صدیقین میں سے ہے، تو شہداء میں سے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے جن پہ انعام و اکرام کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی ہے، نبی کے بعد کون ہے؟ صدیق.
اور شہداء شہید جن کو اللہ نے کہا زندہ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ کے یہاں زندہ ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم کیسے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ہمارے لیے موت ہو گئی ہے، ان کے لیے ہمارے لیے مر چکے ہیں، اس دنیا کے لیے موت ہو گئی ان کو، لیکن اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔ تو روزہ جو رکھے، رات کو قیام کرے، 5 نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے پورے حساب سے، اور اس سے پہلے سب سے توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، آپ کے ساتھ اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ایسے بندے بھی ہیں، ایسے ناہنجار اللہ کے عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ نبی کی بات آتی ہے، نہیں ہمارے امام نے نہیں لیا، ہمارے بزرگ نے نہیں لیا، ہمارے پیر نے نہیں لیا، نبی کی بات کو ٹھوکر مارتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھا ہے اس پہ پورا عمل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، آپ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسی کوئی بات نہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہیں بھائیو، کون ہیں؟ وہ نبیوں کے بعد جو درجہ ہے، صدیقین کا آپ نے حدیث سنی، اور شہداء کا۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے، ابن خزیمہ بھی ہے، اور قال البانی رحمہ اللہ اسناد حسن، کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ حاشیت البانی علی صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ میں اس کو ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص اسی طرح آ کر کہتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول، اگر میں فرض نمازیں پڑھوں اور رمضان کے روزے رکھوں، صمت رمضان وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، جو اللہ نے حلال کی چیزیں اس کو حلال جانوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، یہ بڑی اہم چیز ہے، حرام کو حرام سمجھے۔ آج ہم لوگ حرام کو بھی حلال سمجھتے ہیں، مولوی نے کہہ دیا ہے، پیر نے کہہ دیا ہے، اور پیر کہے، کوئی مولوی کہے، کوئی امام کہے، کوئی فقیہ کہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، کسی کے کہنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ نے شہد پی لیا، بعد میں کچھ لوگوں نے باتیں کی کہ آپ کے منہ سے یہ ایسا آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کیونکہ شہد کے اندر کچھ ایسی مکھیاں ہوتی، جو مغافیر، وہ جو مکھی تھی اس علاقے میں جو شہد تھا، اس میں مغافیر ایک بوٹی ہے جس کی بو تھوڑی آتی ہے۔ تو لوگوں نے بہت باتیں کی، عورتوں نے ایک بیوی کے یہاں جا کے پیتے تھے، شہد کھاتے تھے، پیتے تھے، تو کچھ بیویوں نے بات کی، پلاننگ بنائی، تو آپ نے کہا میرے پر شہد حرام ہے، یا آپ نے ایک اور روایت میں اس طرح کہ آپ نے کہا میں اب اس طرح کی شادیاں نہیں کروں گا، اپنے پر حرام کر لیا، جو بیویوں کے رشتہ دار لڑکیاں ان سے نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، نبی نے اپنے اوپر ایک چیز حرام کی، بھائیو یہ اختیار نبی کو بھی نہیں، صرف اللہ کو ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ تو بھائیو، مولوی اگر کہے، کوئی آپ کا ڈاکٹر کہے کہ یہ سود کھا لو، بینک سے پیسے لے کر بلڈنگیں بنا لو، تجارت شروع کر دو، کوئی مشکل نہیں، سب حرام ہے۔ رمضان میں اللہ سے ڈر جاؤ بھائیو، سود کا کھانے والا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ایسا گستاخ ہوگا جو تلوار لے کر رسول اللہ کی طرف بڑھے جنگ کرنے کے لیے؟ یہ سود خور ایسا ہے، یہ سود خور ایسا ہے، بینکوں سے لے رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے، الربا له 73 بابا، سود اس کے 73 درجے ہیں، 73 ہیں، اور اس میں سب سے چھوٹا سود یہ ہے ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، بدکاری کرے، یہ سود خور ہیں۔
حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام سمجھے۔ آج لوگوں نے بڑے ٹرک کھڑے ہوئے سود پر، نمازی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، شلوار بھی ٹخنے سے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور تبلیغ کے لیے بھی جا رہا ہے، لیکن سارا تجارت سود پہ چل رہا ہے۔ ایسے بھی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ وہ لوگوں ابھی بھی رمضان میں نہیں جاگو تو کب جاگو گے؟ چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ اگر تم چھوڑ دو گے، اللہ کی قسم تم کو اللہ بھوکا نہیں رکھے گا، حلال دے گا، بہت زیادہ دے گا، اس سے زیادہ دے گا جو چھوڑ دو گے۔ توبہ کرو آج ہی اس مسجد میں بیٹھ کر کہ آج کے بعد میں نے سود یوز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور کہا کہ میں اس پہ زیادہ نہیں کروں گا۔ ادخل الجنہ، کائنات کے امام، پھر میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ ان کو جنت کی فکر تھی، عرب کے بدو تھے، لیکن نبی کی بات دل میں اتر چکی تھی، ایمان سچ میں لا چکے تھے، بس جنت کہہ لے کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا۔ قال نعم، قال واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، پھر میں کچھ بھی زیادہ اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور بھی آپ کو تھوڑے سے فضیلت سنا کر میں مسئلے مسائل کی طرف آتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر آپ سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر، روزے سے متعلق جو باتیں ہیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اور اللہ سے ثواب کی نیت کے لیے، لوگوں سے ثواب کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کیا نتیجہ ہے، کیا اجر ہے؟ سنو بھائیو، کائنات کا امام فرماتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، اللہ، سارے گناہ معاف۔ یہ تو اللہ معاف کرنے پہ آیا ہوا ہے بھائیو، یہ سیزن ہے مومنوں، تمہارا سیزن ہے۔ یہ جیسے تاجر کا سیزن ہوتا ہے، یہ آپ کی سیزن ہے۔ اللہ گردن آزاد کر رہا ہے جہنم سے، تھوڑی سی کوشش کرتا، اللہ کہتا ہے جا تو بھی آزاد، تجھے بھی یہ الاٹ، تجھے بھی جنت الاٹ، تجھے بھی یہ، میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں، آؤ تو صحیح۔ اور تیرے آنے میں دیر ہے، تیرے رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کو قیام کرتا ہے، یہ نام، نماز ایک ہی ہے لیکن اس کے نام کئی ہیں۔ اس کو تراویح بھی بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، بعد میں نبی کے زمانے میں نام نہیں تھا یہ، اس کا نام قیام تھا، تہجد تھا۔ تہجد ہی وہی نماز ہے جو تراویح، اسی کا نام تہجد ہے، اسی کا نام قیام اللیل ہے، اسی کا نام نافلہ ہے، اسی کا نام لوگوں نے تراویح رکھ دیا ہے۔ تو جو یہ پڑھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان، بخاری کی روایت ہے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رمضان غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں اگر کوئی چاہے نفل کے حیثیت سے زیادہ پڑھ سکتا ہے، وہ نفل ہوں گی، جیسا کہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں، امام کمال بن حمام، یہ بہت بڑے حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، امام عینی، بہت بڑے علماء، یہ کہتے ہیں اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو اس میں سے 8 وہ سنت ہے، باقی نفل ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مولویوں سے کہ لڑائی جھگڑوں مت کرو بھائیوں، نبی کی جو سنت ہے وہ بتا دو کہ نبی تو 8 ہی پڑھتے تھے، 3 راتیں آپ نے جماعت سے پڑھائیں، 3 راتیں، اور اس میں جو نماز پڑھی احادیث میں آیا کہ وہ 8 تھی پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ اماں عائشہ بھی کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج نیٹ پہ دیکھیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن سیدنا عمر کی صحیح روایت جو ہے موطا امام مالک میں ہے، اس کے علاوہ نسائی میں ہے، اور بھی روایتوں میں ہے کہ آپ نے تمیم داری، ابی بن کعب اور تمیم داری کو رمضان میں حکم دیا کہ لوگوں کے لیے 11 رکعت نماز پڑھائیں۔
لیکن لوگ ان کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ 20 پڑھائیں. ایسا نہیں ہے. صحیح روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے حکم دیا سیدنا عمر نے کہ لوگوں کو 8 رکعت نماز پڑھائیں. بہرحال ہم یہی کہتے ہیں بھائی کوئی 20 پڑھ رہا ہے پڑھنے دو اس کو, اللہ اس سے بھی قبول فرمائے. جو 8 پڑھ رہا ہے اس کو بھی برا مت کہو, وہ نبی کی سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے. اور جو 20 پڑھ رہا ہے 8 اس کی سنت ہے, جیسے کہ بڑے بڑے حنفی علماء نے کہا, باقی اس کے نفل ہیں. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم دلائل ہم دیتے ہیں, ان کی 20 کے لیے ہم دلائل دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیؤتر بواحدۃ. رات کی نماز 2 کر کے ہے. اب 2 کی حد نہیں ہے, 20 پڑھو, 40 پڑھو, 100 پڑھو, لیکن میری ایک ہی آپ سے التجا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, طریقے سے پڑھو, بہت جلدی مت کرو. قرآن ایسا نہیں پڑھو کہ سمجھ ہی نہ آئے. یہ کیا پڑھ رہے ہیں, یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنا نہیں, اچھا طریقے سے پڑھو بھائی, اچھا پڑھو, چاہے 2 رکعت پڑھ لو. بہت زیادہ 200 پڑھو گے اور بہت بیکار طریقے سے تیز تیز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے, اور نماز بد دعا کرتی ہے, ضیعک اللہ کما ضیعتنی, اور نمازی اللہ تو اس کو تباہ کر دے, برباد کر دے, تجھے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے, میرے شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. ٹھہر کے پڑھیے, آرام سے پڑھیے, اطمینان سے پڑھیے, چاہے 20 پڑھیں چاہے 8 پڑھیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اتحاد اتفاق دے اور ان سے یہ سارے اعمال قبول فرمائے. تو رات کی یہ نماز جو پڑھتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ, اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیا چاہیے اور کیا چاہیے. آئیے بعض مسجدوں میں, کیونکہ یہاں عرب لوگ اکثر آج کل چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں, 40-45 میں 1 گھنٹے میں نماز ہو گئی. 1 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. نہیں, یہ سودا مہنگا ہے بھائی, یہ مہنگا نہیں, اللہ کی قسم مہنگا نہیں ہے. پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن ایک چیز یاد رکھیں بھائیو, اگر کسی امام کے ساتھ آپ شروع کرتے ہیں تو امام کے ساتھ ہی ختم کیجئے. نہیں کہ بعض لوگ بیچ میں سے بھاگ جاتے ہیں, 4 رکعت پڑھی چلے گئے, 2 پڑھی چلے گئے. ارے وہ نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ له قیام لیلہ, وفی روایت کتبت له قیام لیلہ. جو کسی امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے پھر امام کے ساتھ ہی ختم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں فرشتوں رمضان میں کہ اس کے لیے لکھ دو کہ اس نے پوری رات قیام کیا. حالانکہ 1 گھنٹہ پڑھا آپ نے, لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو, یہ مغرب سے لے کے فجر تک قیام ہی کرتا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو بھائیو کیوں ضائع کرتے ہیں. دنیا کے کام تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے, تھوڑی بعد میں بھی ہو جائیں گے. کبھی عادت ڈالیے نا دنیا کے کام کو پیچھے کرنے, اللہ کے کام کو آگے کرنے کے. نماز ہو جائے, اذان ہو جائے, سارے کام چھوڑ دیجئے, آ جائیے, بیٹھ جائیے, سنتے پڑھیے, قرآن پڑھیے. بھائیو میں نے جیسا کہ وعدہ کیا اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ العزیز کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. پچھلی امت پر بھی فرض تھے, شکلیں مختلف تھیں, ٹائم مختلف تھا, طریقہ مختلف تھا, لیکن روزہ فرض تھا. روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ان آیتوں کے آخر میں بھی آپ دیکھیں گے تقوی کا ذکر ہے. ان آیتوں کے رمضان کے جو بیان ہے اس کے آخر میں بھی جائیں گے تقوی. تو رمضان کی غرض و غایت کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میرے افعال سے واقف ہے. میں اگر پانی پیوں گا, کھانا کھاؤں گا, اس کو پتہ چل جائے گا. دنیا والوں کو تو نہیں پتہ چلے گا. پھر آپ پانی نہیں پیتے, حالانکہ آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, دل کرتا ہے, شہوت ہوتی ہے, کمرے میں کوئی نہیں ہے, آپ کی حلال منکوحہ موجود ہے, دل کرتا ہے, لیکن نہیں کرتے ہیں. یہی تو تقوی ہے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے ڈر کے نہیں کرتے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی تقوی ہے. یہ روزے میں تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے. تو بھائیوں اس روزے کی وجہ سے بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل و کرم انسانی جسم پر ہوتا ہے. شیطان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. ہمارے جسم کے اندر شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے. خون
کے ساتھ دوڑتا ہے. یہ آپ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ خون کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، یعنی خون گردش کرتا ہے. یہ سائنسدانوں کو کوئی ابھی 400-500 سال پہلے پتہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے اسلام نے 1400 سال پہلے بتایا کہ جسم میں خون دوڑتا ہے اور شیطان بھی اس میں دوڑتا ہے. لیکن جب روزہ رکھتا ہے نا تو شیطان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، اسی لیے پھر اس سے گندی باتیں، گندی حرکتیں کم سے کم ہو جاتی ہیں، اور نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نیکی کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، برائی کرنے والے کم ہو جاتے ہیں، برائی کرنے کا دل نہیں کرتا. یہ کیوں؟ کہ شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، شیطان کا راستہ تنگ ہو گیا ہے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، یہ جو روزہ ہے نا انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے روزے کی وجہ سے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم سے شادی کرنا سکتا ہے، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے، شادی کی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، تو شادی کرے. کیوں نہیں کرتا؟ شادی کرے. جوانوں کو چاہیے شادی کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لڑکی جوان ہو، لڑکا جوان ہو، شادی میں جلدی کرو، دیر مت کرو، گناہ ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، پیسے کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے طاقت نہیں ہے، تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ رکھے. وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. کیوں؟ آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ اس کو خصی کر دے گا. معلوم ہے خصی؟ ایک ہوتا ہے بکرا آنڈو، ایک ہوتا ہے خصی. اس کی وہ نکال دیتے تو اس کے اندر وہ شہوت ختم ہو جاتی ہے. تو انسان کو بھی روزہ خصی کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں؟ روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین شیطان کا راستہ تنگ کر دیتے ہیں، شہوانی خواہشاتیں کم ہو جاتی ہیں. اور شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جب روزہ ابتدا میں صرف لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو لوگوں نے، اس میں بھی یہ تھا کہ جو روزہ رکھے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی دل نہیں کرتا اس کا، ٹھیک ہے صحت مند ہے لیکن نہیں رکھتا تھا، تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ شروع میں ایسا تھا. لیکن بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اب موجود ہوگا، صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. پہلے کیا تھا؟ اللہ نے خود حکم دیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور جو طاقت رکھتے ہیں، یعنی صحت مند ہیں لیکن طاقت بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں، روزہ نہ رکھیں. پہلے یہ تھا، لیکن بعد میں دوسرا حکم یہ آ گیا کہ اب روزہ رکھنا پڑے گا. اگر صحت مند ہو اور مقیم ہو اور اب عاقل ہو، بالغ ہو، تو تم کو روزہ رکھنا پڑے گا. مختصر یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے بھائیو، کہ اگر کوئی شخص واقعی بیمار ہے، دائمی مریض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارا کوئی ابھی علاج ہی نہیں ہے، نہ اس سال ہو سکتا ہے، نہ آئندہ، تم ایک بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے، تو وہ لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا ایک دن ہی 30 مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں، یا ایک گھر کو کھانا اتنا دے دیں، ان کو راشن دے دیں کہ یہ 30 آدمی کا کھانا ہے، اب آپ کی مرضی، جس طرح کھائیں، ان کی مرضی. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، ایک بڑا پتیلا منگوایا، بڑا برتن منگوایا، اس میں شوربہ، سالن اور روٹی چور کر ڈالی، توڑ کر. فدعا 30 مسکینا، پھر 30 مسکینوں کو کھانا بلایا، 30 مسکینوں کو ان کو کھانا کھلایا. یہ ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. کوئی آدمی ایک کی بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے. آپ کے ایک جیسے آپ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بہت دائمی مریض ہیں، آئندہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایک کی بجائے ایک کو آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں یا 2 کو کھلا دیں. یہاں ایک چیز اور بتا دوں بھائیو،
جو عورتیں ہیں جو جن کو منتھلی آتی ہے، بالغ ہو چکی ہیں، جس کو حیض بولتے ہیں، یہ عورتیں یہ رمضان کے روزے کی قضا کریں گی کیونکہ جوان ہیں ابھی، مطلب اس مہینے ان کو رمضان میں 7 دن 8 دن، کسی کو 10 دن، کسی کو 5 دن، ایسے ہی ہوتا ہے، ہر عورت کے حساب سے الگ ان کا نظام ہوتا ہے، تو وہ اتنے دن روزہ نہیں رکھیں گی۔ اگر کسی عورت کو یہ دن شروع ہو گئے، یعنی ابھی روزہ کھلنے والا ہے، 2 منٹ باقی ہیں، بیچاری کا یہ شروع ہو گیا معاملہ، تو اس کا روزہ ختم۔ روزہ اپنا وہ کھائے گی تو نہیں، اب 2 منٹ کیا کھائے گی، ٹائم پہ ہی کھائے گی اذان کے ساتھ، لیکن اس کا روزہ ختم، قضا کرے گی آئندہ۔ اما عائشہ کے پاس لوگ آئے کل عورتیں کہ روزے تو ہم قضا کریں تو نماز کی قضا کیوں نہیں کرتے، نماز تو زیادہ اہم ہے۔ کہا ہم کو یہی حکم دیا گیا کہ نماز کی قضا عورتیں جو اس طرح کی عورتیں نہیں کریں گی لیکن روزے کی قضا کریں گی، یہ اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم کو اسی پہ چلنا ہے اور اسی میں فائدہ ہے۔ اب آپ سوچئے اگر ایک عورت کو 7 دن کے نماز کی قضا کا اللہ حکم دے دیتا کتنا مشکل ہوتا، کتنی مشکل۔ ایک دن میں 5 نمازیں، 5 ستے 35 نمازیں بیچاری کو پڑھنی پڑتی ہر مہینے ڈبل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاف کر دیا ہے۔ روزہ کیونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، وہ بھی 7 دن کا ہے، تو بعد میں پورا سال قضا کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس میں قضا کرے گی۔ لیکن جو مرضعہ ہیں، مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی، حامل کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کو حمل ہے، ہونے والا ہے، 9 مہینے ہوتی ہے۔ کبھی شروع کے مہینے ہی ڈاکٹر منع کرتے نہیں کھانا پینا، روزہ نہیں رکھنا، کھاؤ کیونکہ بچے کو نقصان پہنچے گا، تو اب وہ روزہ نہیں رکھتی، کھائے پیے کیونکہ بچے کو نقصان نہ ہو۔ اچھا جی، اور دودھ کا ٹائم آیا تو اب وہ دودھ کے ٹائم پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم کھاؤ گی نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا، کھاؤ تاکہ بچے کو دودھ ملے ورنہ بچے کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رخصت ہے، روزہ نہیں رکھیں گی۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ بعد میں قضا کریں گی، سردی کے دنوں میں قضا کریں گی، بعض علماء اس طرف گئے ہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح کی عورتیں، حمل والی عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں، کیونکہ یہ اسی طرح کے بیمار جو دائمی مریض ہوتے ہیں اور بالکل بوڑھے جو ہو جاتے ہیں ان کی طرح یہ عورتیں ہیں، یہ بھی پھر قضا نہیں کریں گی، صرف مسکین کو کھانا کھلائیں گی۔ بہت آسانی ہے اس کے اندر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، البانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں مما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع فإذا خافت على أنفسهما أو ولديهما يفديان فقط ولا قضاء عليهما۔ الفاظ سمجھ گئے ہوں گے، قضا نہیں ہے، صرف فدیہ دیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ کیوں بھائیو، ایک عورت کو ابھی حمل ہے، 9 مہینے حمل رہے گا، حمل میں اس کو کھانا ضروری ہے، پھر جب بچہ ہو جائے گا تو 2 سال حولین کاملین، یہی ہے نا، 2 سال، پھر 2 سال 9 مہینے وہ مشغول ہے۔ اچھا ابھی فارغ ہوئی، پھر دوسرا حمل شروع ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا حمل، اب پھر ڈاکٹر منع کرتا ہے نہ کھاؤ پیو، روزہ نہیں رکھو، کھاؤ پیو۔ تو اگر 2 بچے ہو گئے تو سمجھو کہ 6 سال تو یہ ہو گیا، اور اگر 3 بچے ہوئے، اور مسلمانوں کے یہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، کسی کے ہونا ہی چاہیے، یہ ہونا چاہیے بھائی، یہ نہیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ خود پریشان ہو گئے یہ لوگ، بچے 2 ہی اچھے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 7 ہیں، الحمدللہ۔ تو اب سوچئے جس کے 5 ہیں اور مسلسل اسی طرح ہو رہا ہے، تو 5 دیا 15 سال، اس میں سے اگر 2 مہینے نکال دیں، 9 10 11 ہاں 12، 3 مہینے ہر میں نکال دیں، تقریباً 14 سال بن جاتے ہیں۔ تو کہاں رکھے گی، کب رکھے گی؟ 15 کے بعد فارغ ہوئی، اب بس اب نہیں۔ کسی نے کیا نام رکھا ہے؟ فضل الہی۔ کیا نام رکھا ہے؟ کرم الہی۔ اچھا جی، اب وہ بیوی تنگ آ گئی، آخر میں کہہ لے گے اب کیا نام رکھنا، کہہ لے بس کر الہی،
بس تو اب جب وہ بس ہو گیا تو اب وہ روزہ 15 سال کے 14 سال کے کہاں سے رکھے؟ آپ خود سوچئے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور کچھ مسئلے مسائل انشاءاللہ وہ آئندہ کروں گا. چھوٹے چھوٹے کچھ مسئلے وہ یہ ہے کہ بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم صومہ. اگر بھول سے کھا لیا، بھول سے آپ کو یاد نہیں رہے گا، پانی پی لیا اور روٹی کھا لی، اللہ اکبر کھا لیا، تو فإنما أطعمه الله وسقاه، یہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ نے اس کو پلایا ہے اور اس پر کچھ نہیں ہے. فأكل أو شرب فليتم صومه، اپنا روزہ پورا کر دے. بھول سے اگر کھا لیا نا تو کوئی مشکل نہیں، بات واضح ہے. متفقون علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک چیز یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، ناک میں پانی بھی چڑھاؤ، کھینچو. استنشاق استنثار، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی کو کھینچنا ایسے کر کے، بڑے فائدے ہیں اس کے. پھر اس کو جھاڑنا. خلل بین الاصابع، انگلی کے درمیان خلال بھی کیجئے، پاؤں کی ہو ہاتھ کی ہو. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر روزے سے ہیں تو بہت زور سے ناک میں پانی مت چڑھائیے، بس ہلکے ہی سے کر. کیوں؟ ناک میں جب کھینچیں گے تو اندر گلے میں چلے جائے گا. اسلام نے منع کیا ہے، اسلام نے روزے کی حالت میں بہت زور سے پانی کو کھینچنے سے منع کیا، ہلکا ہلکا کر کے بس ناک صاف کر دو. اور پچھلی مرتبہ ایک بھائی نے کہا کہ آپ نے سب بیان کیا، جنبی کا بیان نہیں کیا، تو سن لیجئے. وہ بھی ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میں سحری کے ٹائم ہو جاتا ہے، فجر کے ٹائم ہو جاتا ہے اور میں جنبی ہوتا ہوں. تو آپ نے کہا میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہوں، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، میں جنابت سے ہوتا ہوں، میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں. تو مطلب یہ ہے بھائیو، اگر کوئی جنابت سے ہو گیا، ٹائم نہیں ہے، یعنی اٹھا ہے 5 منٹ ہیں 10 منٹ ہیں، تو کیا کرے گا؟ ابھی جا کے نہائے گا تو سحری کب کرے گا؟ تو اسی لیے وہ سحری کر لے، ہاتھ دھو لے، اگر وضو کر سکتا وضو کر لے، اور اگر وضو بھی نہیں کر سکتا صرف ہاتھ اچھی طرح دھو لے اور اپنا جو بھی سحری کھانا ہے کھا لے. جنابت کی حالت میں بعد میں نہا لے، پھر بعد میں نہا لے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ، آپ کو فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا اور آپ اپنے گھر والی کی وجہ سے حالات جنابت میں ہوتے تھے. ثم یغتسل ویصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہاتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے. تو اگر ٹائم کم ہے تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزہ رکھ لیجئے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من غیر حلم ثم یصوم، آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے بغیر حلم، خواب کی وجہ سے جنابت نہیں، حقیقی جنبی ہو گئے، تو پھر آپ روزہ رکھتے تھے، یعنی غسل نہیں کرتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے. تو یہ آسانی ہے. اور ایک مسئلہ پچھلی مرتبہ ایک بھائی نے پوچھا تھا نیت سے متعلق، آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی کہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں نہ نماز میں نہ کسی چیز میں، اس کو بدعت کا علماء نے. آپ دیکھ لیجئے کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہے، 4 رکعت ہے، میرے دائیں طرف یہ کھڑا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں حدیث میں، کسی زبان میں نہیں ہے. ہم لوگ اس بنایا ہوا ہے، اس سے بچیے. اور بھائیو روزے کی بھی نیت نہیں ہے، الفاظ نہیں ہیں، نیت ہے. رات کو نیت کرنی ہے اور آپ سوچتے ہیں یہی نیت ہے آپ کی کہ میں روزہ رکھوں گا. اور جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہو تو اس ٹائم ایک تو یہ کہ اس ٹائم دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم دعا قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب ٹائم ہو جائے تو آپ یہ دعا پڑھیں. وہ جو دعا ہے وہ ضعیف ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن اس میں بھی بھائی لوگوں نے اضافہ کیا ہے وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ تو ضعیف میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو صحیح دعا ہے حسن درجے کی غالباً وہ یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے، اگر یہ دعا نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ کھول لیجئے اور دعا سیکھنے کی کوشش کیجئے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما. الہ العالمین
पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान आबाद हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा, घरों की और मस्जिदों की हिफाजत फरमा। और काफिर और मुनाफिकीन और भी जो दुश्मन इस्लाम हैं, जो साजिश कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हर किस्म की साजिशों को इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिश है नाकाम फरमा दे। अल्लाह प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आला और अरफा दुरूद सलाम नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा अद्दीन वजअल हादल बलद आमिना मुतमइन्नन सखाअ रखाअ व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم عليك بطاغية العراق. اللهم عليك بطاغية دول اليهود والنصارى والمجوس والهندوس. اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم احصهم عددا. या अल्लाह इनको शुमार फरमा, वक़्तुलहुम बददा, इनको चुन चुन के कत्ल कर इन जालिमों को जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं। اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالخونة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.